السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مرکزی روحانی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں ذبح کے تعلق سے چند مسائل ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں، تو انہی شرطوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ حضرات کو معلوم رہے کہ ذبح کب درست ہوگا، اب کب ذبیحہ مردار ہو جائے گا، کب اس کا کھانا درست ہوگا، کب اس کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چند شرائط ہیں جن شرائط کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تبھی تو وہ ذبح کیا ہوا جانور ذبیحہ جو ہوگا وہ درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہاں، ذبح کے ذریعہ سے جانور کو حلال ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، تو ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے، پہلی جو شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ مسلمان ہونا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے وہ لوگ نکل گئے جو مسلمان نہیں ہیں، جیسے کفار و مشرکین ہو گئے، بت پرست ہو گئے، اور وہ بھی نکل گئے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، جیسے کہ وہابی، دیوبندی، مودودی، قادیانی، شیعہ، رافضی، بوری وغیرہ کہ جن کے عقائد اسلام کے خلاف ہیں، وہ شرعی طور پر ان کو دیکھا جائے تو وہ اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں، تو لہذا ان کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ درست نہیں ہوگا، مردار ہوگا۔ چاہے وہابی ہو یا دیوبندی، شیعہ وغیرہ، کوئی بھی اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو بھی ہوگا وہ مردار ہوگا، اس کا کھانا سخت ناجائز اور حرام ہوگا۔ بالکل ایسے لوگوں کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، اور نہیں ایسے لوگوں سے ذبح کروا کر کے اپنے ذبیحہ کو نہ برباد کریں اور نہ ہی اپنی قربانی کو برباد کریں۔ تو ذبح جب درست ہوگا اس کے لیے چند شرائط ہے، تو ان میں سے ایک شرط مسلم ہونا بھی ہے۔ اب مسلم ہونا، مسلمان ہونا، یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا کہ یہ جو ہے مسلمان ہونا جو عقائد کے حساب سے جو مسلمان ہوتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت حضرات، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ کرام جس راستے پر ہیں وہی حق پر ہیں۔ تو لہذا ان کے عقائد جو بد مذہب ہیں، ان کی عقائد کو ان کی کتابوں کے ذریعہ سے مطالعہ کریں گے تو آپ حضرات خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ جب یہ ایمان والے ہی نہیں ہے تو یہ حق پر کہاں سے ہو سکتے ہیں۔ تو خیر، ذبح درست ہونے کے لیے ذبح کرنے والا کا مسلم ہونا ضروری ہے، اور کتابی، مسلم ہو یا پھر کتابی ہو۔ اگر کتابی ہے تو بھی درست ہے، اور آج کل کے جو یہود و نصارہ ہیں یہ کتابی نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو بھی ہو وہ عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو۔ اگر ذبح کرنے والا عقل مند ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ چھوٹا ہے، مگر ذبح کرنا جانتا ہے، سوجھ بوجھ والا ہے، تو وہ ذبح کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہوگا۔ اب اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ناسمجھ ہے، عقل مند نہیں ہے، ناسمجھ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اب ذبح کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے یا عورت کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عاقل ہونا شرط ہے کہ ذبح کرنے والا عقل مند ہو۔ اگر عورتیں ذبح کرنا جانتی ہیں تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ گونگا آدمی ہے تو اس کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ درست ہے، وہ ذبح کرے گا تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اگر آدمی پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی عاقل ہونا شرط ہے ذبح کرنے والے کے لیے۔ تیسری شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، یعنی ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا، اس کے بعد پھر چھری چلانا، یہ جو ہے شرط ہے۔ یا اللہ کا نام لیتے ہوئے چھری چلانا، اللہ بغیر کیف اللہ کے نام کے ساتھ ذبح ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ بھی بہت سارے ہیں، تو ان ناموں میں سے بھی کسی نام کے ساتھ اگر ذبح کرے گا تو بھی ذبیحہ درست ہو جائے گا۔ اور ذبح کرنے کے لیے یہ بھی شرط ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے لینا جو ہے یہ ذبیحہ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا مراد ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو وہ نام لینے سے مراد یہ ذبح کرنا ہی مقصود ہے۔ اور اگر دوسرے مقصد کے لیے اللہ کا نام لیا اور ذبح کر دیا تو جانور درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر چھینک آئی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، کھانسی آئی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور پھر جانور کو ذبح کر دیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے یہ جانور ہی پر مقصود ہے کہ جانور ہی پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تب یہ ضروری ہے، تب جانور جو ہے درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ خود ایک شرط ہے کہ یہ خود جو ہے ذبح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ آواز بلند اکٹھا اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا نام لینا جانور کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خود ذبح کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے لے۔ اور اگر ذبح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے نہیں لیا اور اس نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے تو ایسے صورت میں وہ ذبیحہ مردار ہو جائے گا۔ اگرچہ سارے محفل کے سارے لوگوں نے، جتنے لوگ قربانی کے وقت موجود تھے، سب نے اللہ کا نام لیا، تو ان کا نام لینا جانور کو حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خود ذبح کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر بھول گیا ذبح کرنے والا، بھول کر کے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو جب ذبیحہ درست ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر مومن کے دل میں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مومن کے دل میں ہے۔ اس حدیث پاک کو علماء کرام اس موقع پر پیش کرتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والا بھول گیا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو وہ ذبیحہ درست ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے اگر اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے تو پھر یہ ذبیحہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام نہ لینا، یعنی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس وقت جو اللہ کا نام نہیں تو لینا چاہیے، اگر اللہ کے علاوہ غیر خدا کا نام لیا، جیسے بسم اللہ کی جگہ پر بسم محمد کہہ دیا، یا کسی کا بھی نام لے لیا اللہ کے علاوہ ذبح کرتے وقت، تو وہ جانور درست نہیں ہوگا، جانور کا کھانا حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہو جائے گا، مردار کے حکم میں ہوگا۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام نہ لے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کا ذبح کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے، اس جانور کا ذبح کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کے اندر تھوڑی ہی سی حیات ہو، تھوڑی ہی زندگی اس کی باقی رہ گئی ہو اور اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کے بعد خون نکلا، یا جانور کو بالکل مختصر زندگی باقی تھی، جانور کو ذبح کیا اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ جانور زندہ ہے۔ تو بغیر کہ خون نکلنا یا جانور کے اندر جو حرکت کا پائے جانا جو ہے یہ جو ہے اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، تو لہذا جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ ذبح کے وقت زندہ ہونا چاہیے۔ جانور اگر مر چکا ہے تو جانور کو اگرچہ ذبح کر دیا اسے کھانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے مر چکا ہے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جانور کا ذبح کے وقت زندہ ہونا۔ یہ جو چند شرائط ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ حضرات ان شرائط کے اوپر غور و فکر کریں اور ان کو اپنے ذہن میں بسا لیں تاکہ آپ حضرات کے جانور شرعی طور پر درست ہو سکیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سینڈ کریں، اور اس
جو ہے چینل مرکزی روحانی شفاخانہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے، اور جو بھی مسائل ہم ذکر کریں تو آپ حضرات کے پاس پہنچتے رہیں تاکہ آپ حضرات اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور جو بھی وظائف ہم بیان کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے، آپ ان کے ذریعے سے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو لہذا ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے بہترین کمنٹ سے نوازیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔